بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تجھے پسند نہیں تو فیصلے کو بدل دے۔ علامہ محمد تقی مجلسی رحمۃ اللہ علیہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور گناہوں سے روکنے کے بارے میں بہت زیادہ دلسوز تھے۔ جس محلے میں رہتے تھے وہیں چند اوباش اور بدمعاش لوگ بھی رہتے تھے جو جوئے، شراب خوری اور رقص و سرود کی محفلیں سجایا کرتے تھے۔ اکثر اوقات جب علامہ تقی مجلسی کی ان سے ملاقات ہوتی تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرماتے تھے اور انہیں گناہوں کے ترک کرنے اور خدا کی عبادت کی دعوت دیا کرتے تھے۔ وہ تمام غنڈے اور ان کا سردار علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت پریشان تھے اور کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ ان سے نجات پا جائیں۔ انہوں نے ایک روز علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں سے ایک نیک، صالح اور سادہ انسان کو دیکھا تو اس سے کہا، جمعے کی ایک رات کے لیے اپنا مکان ہمارے لیے خالی کر دو اور دعوت کا انتظام کرو جس میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دعوت دینا اور کوئی دوسرا اس پروگرام سے مطلع نہ ہونے پائے ورنہ تمہارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ چنانچہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خیال سے کہ یہ ایک نمازی پرہیزگار کے یہاں کی دعوت ہے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ ادھر تمام غنڈوں نے منصوبہ بنایا کہ پہلے ہم سب لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے اور ایک ناچنے والی عورت کو بلایا جائے گا جو پس پردہ رہے گی۔ پھر علامہ مجلسی کے آنے کے بعد جب محفل اچھی طرح سج جائے تو وہ رقاصہ ننگے سر محفل میں آ پہنچے اور طبلے، سارنگی وغیرہ کی آواز کے ساتھ ناچنے گانے میں مشغول ہو جائے، اور اس دوران کوئی شخص محلے کے مومنین کو جمع کر لے کہ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ واعظان کین جلوہ در محراب و منبر می کنند چون بخلوت می روند آن کار دیگر می کنند۔ واعظین مسجد و منبر پر تو وعظ و نصیحت کرتے ہیں لیکن جب تنہائی و خلوت میں جاتے ہیں تو دوسرے کام کرتے ہیں۔ چنانچہ اس پروگرام کو دیکھ کر علامہ مجلسی ذلیل ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہمیں ان سے نجات مل جائے گی۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت محفل میں تشریف لائے تو صاحب خانہ دکھائی نہ دیا بلکہ اس کے بجائے وہاں پر غنڈے، بدمعاش اور گناہگار لوگ جمع تھے۔ سب منہ بنائے ہوئے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ علامہ موصوف نے اپنی ایمانی ذکاوت سے اندازہ لگا لیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی چال ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پردہ اٹھا اور بناؤ سنگار کیے ایک رقاصہ نکلی اور طبلے، سارنگی کی موسیقی کے ساتھ ناچنا گانا شروع کر دیا اور طربیہ انداز میں یہ شعر پڑھتے ہوئے مخصوص انداز میں ناچنا شروع کر دیا۔ در کوئے نیک نامہ مارا گزر نباشد، گر تو نمی پسندی تغیر دہ قضارہ۔ نیک اور سارے لوگوں کی گلی سے تو ہمارا گزر نہیں ہو سکتا، اگر تمہیں یہ راستہ پسند نہیں ہے تو اپنے فیصلے کو بدل دو۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ عظیم الشان عارف و عابد کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور انہوں نے خداوند عالم کی طرف خلوص کے ساتھ توجہ کی اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، گر تو نمی پسندے تغیر رہ قضارہ، اگر تجھے پسند نہیں ہے تو فیصلے کو بدل دے۔ اچانک کیا دیکھا کہ اس رقاصہ نے اپنا سر و صورت اوڑھنی میں چھپانا شروع کر دیا، طبلے اور سارنگی کو زمین پر دے مارا اور پھر سجدے میں گر پڑی اور دلسوز آواز میں ذکر رب کرنے لگی، یا رب یا رب یا رب۔ اس نے توبہ اور استغفار کیا اور ایسے ہی دوسرے لوگ بھی خواب غفلت سے بیدار ہو گئے اور اس صورتحال کو دیکھ کر دل گرفتہ ہوئے اور رونے لگے۔ پھر ان تمام لوگوں نے اس عظیم الشان عالم دین کے سامنے توبہ کی اور اپنے آپ کو تمام گناہوں اور بدمعاشی سے دور کر لیا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔